آج ہم پاکستان کے ایک کافی پرانے مگر بہت اہم قانون پر بات کر رہے ہیں، انسداد رشوت ستانی ایکٹ 1947۔ یہ وہ قانون ہے جو سرکاری سطح پر کرپشن سے نپٹنے کی بنیاد ہے۔ جی ہمارے پاس اس ایکٹ کا سرکاری متن ہے اور آج کوشش کریں گے کہ سمجھیں یہ سرکاری ملازمین پر کیسے لاگو ہوتا ہے اور اس کے اہم نکات کیا ہیں۔ بالکل، یہ ایکٹ تو دیکھیں 11 مارچ 1947 کو نافذ ہوا تھا اور یہ پورے پاکستان کے شہریوں پر لاگو ہوتا ہے اور ان سرکاری ملازمین پر بھی جو بیرون ملک کام کر رہے ہوں۔ اچھا، اس کی جو بنیاد ہے وہ پاکستان پینل کوڈ میں پبلک سرونٹ کی تعریف ہے، اور وقت کے ساتھ اس میں وفاقی صوبائی حکومتوں کے ماتحت ادارے، کارپوریشنز جہاں حکومت کا کنٹرول ہو، وہ سب شامل ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے جرائم ہیں جنہیں یہ قانون زیادہ آپ کہہ لیں سنگین سمجھتا ہے۔ سیکشن 3 کہتا ہے کچھ جرائم قابل دستاندازی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی، اس کا مطلب ہے کوگنیزیبل۔ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 161 سے 165 اور 165A ان کو قابل دستاندازی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی پولیس کو تفتیش شروع کرنے کے لیے مجسٹریٹ کے وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ براہ راست کارروائی کر سکتی ہے۔ اس سے کام تیز ہوتا ہے۔ اچھا، فوری ایکشن ممکن ہے، لیکن مجھے ایک چیز اور دلچسپ لگی۔ سیکشن 4 میں ثبوت کا قیاس، یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ واقعی ایک بہت اہم بلکہ شاید متنازع نکتہ ہے۔ سیکشن 4 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی پبلک سرونٹ پر الزام ہے سیکشن 161 یا 165 کا، یعنی رشوت یا کوئی قیمتی چیز لینے کا، بالکل، اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے اپنی قانونی تنخواہ یا معاوضے کے علاوہ کچھ لیا ہے، تو قانون یہ فرض کر لے گا، یہ قیاس کر لے گا کہ یہ رشوت ہی تھی۔ اچھا، جب تک کہ وہ خود غلط ثابت نہ کر دے۔ جی، جب تک وہ خود یہ ثابت نہ کر دے کہ یہ رشوت نہیں تھی، اور یہی اصول رشوت دینے والے پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اوہ، تو مطلب ثبوت کا سارا بوجھ ملزم پر آ گیا۔ عام طور پر تو کیس پروسیکیوشن کو ثابت کرنا ہوتا ہے نا؟ بالکل، یہ پریزمپشن آف گلٹ والی بات ہے ایک طرح سے۔ یہ تفتیش اور استغاثہ کو بہت مدد دیتا ہے، لیکن اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ innocent until proven guilty کے اصول کے خلاف نہیں جاتا؟ صحیح۔ البتہ قانون میں یہ رعایت ہے کہ اگر لی گئی چیز بہت ہی معمولی قسم کی ہو تو عدالت اس قیاس کو رد کر سکتی ہے۔ سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں مجرمانہ بددیانتی یا کرمنل مس کنڈکٹ پر۔ سیکشن 5 اسی بارے میں ہے نا؟ جی ہاں، سیکشن 5(1) میں اس کی کئی شکلیں بتائی گئی ہیں، جیسے کوئی پبلک سرونٹ عادتاً رشوت لیتا ہو، یا کوئی قیمتی چیز بغیر عوض کے یا بہت کم قیمت پر ایسے شخص سے لے جس کا اس سے سرکاری کام پڑتا ہو۔ اچھا یا پھر سرکاری مال میں خرد برد کرے، غبن کرے۔ اچھا، مطلب اگر کوئی آفیسر کسی ٹھیکیدار سے مہنگا تحفہ لے لے جس کا کام اسی کے دفتر سے نکلنا ہے تو یہ بھی اس میں آ سکتا ہے۔ بھلے ہی وہ براہ راست رشوت نہ بھی ہو۔ جی، بھلے ہی براہ راست رشوت ثابت نہ ہو۔ اور ایک بہت اہم چیز ہے اس میں، اثاثوں والی۔ ہاں، وہ میں پوچھنے والا تھا۔ سیکشن 5(1)(e۔ جی، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پبلک سرونٹ یا اس کے زیر کفالت لوگ، جیسے بیوی، بچے، والدین وغیرہ جو اسی پر انحصار کرتے ہوں۔ ہاں بالکل، ان کے پاس اپنی معلوم آمدنی سے کہیں زیادہ دولت یا جائیداد ہو اور وہ اس کا کوئی تسلی بخش حساب نہ دے سکیں، تو یہ بھی مجرمانہ بددیانتی ہے۔ اچھا، اور اس جرم کی یعنی مجرمانہ بددیانتی کی سزا کیا مقرر کی گئی ہے؟ سیکشن 5(2) کے مطابق اس جرم کی سزا یا اس کی کوشش کی بھی کم از کم 7 سال قید ہے۔ کم از کم 7 سال؟ جی، اور زیادہ سے زیادہ 10 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ یہ تو کافی سخت سزا ہے۔ لگتا ہے قانون بنانے والے اس وقت بھی اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے رہے تھے۔ یقیناً، بلکہ سیکشن 5(3) تو اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مقدمے میں صرف یہ ثابت ہو جائے کہ ملزم کے پاس آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں جن کا وہ حساب نہیں دے سکتا، تو عدالت صرف اسی بنیاد پر یہ مان سکتی ہے کہ اس نے مجرمانہ بددیانتی کی ہے اور اسے سزا دے سکتی ہے۔ یعنی آمدن سے زائد اثاثوں والا ہونا ہی کافی ہے اگر حساب نہ دیا جا سکے؟ جی، قانون کے نظر میں یہ قیاس کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اچھا،
تو یہ آمدن سے زائد اثاثوں والا معاملہ تو بہت ہی اہم ہے۔ کیا قانون حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ان اثاثوں کی چھان بین کر سکے؟ جی بالکل، سیکشن 5B ہے، وہ حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ اگر شک ہو تو وہ کسی بھی پبلک سرونٹ سے کہہ سکتی ہے کہ بھئی اپنے اثاثوں کی تفصیلات دو۔ اور اگر وہ نہ دے یا غلط معلومات دے؟ تو اس پر 5 سے 10 سال قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر تفتیش میں واقعی کسی کے پاس آمدن سے زیادہ دولت نکل آئے ناجائز ذرائع سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے پھر سیکشن 5C ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے اور وہ شخص عدالت کو مطمئن نہ کر پائے کہ یہ جائز ذرائع سے ہے تو اسے 5 سے 10 سال قید، جرمانہ اور وہ جو زائد اثاثے ہیں وہ حکومت ضبط کر لے گی۔ وہ ضبط ہو جائیں گے۔ اچھا، آخر میں ایک بات، کیا ملزم کو اپنے دفاع میں کچھ کہنے کا، گواہی دینے کا موقع ملتا ہے؟ سیکشن 7 شاید اسی بارے میں۔ الف اٹھا کر اپنے دفاع میں گواہی دے سکتا ہے۔ اپنی درخواست پر؟ جی، صرف اپنی درخواست پر۔ اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا گواہی دینے کے لیے، اور اگر وہ خاموش رہتا ہے تو اس کی خاموشی کو اس کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ انسداد رشوت ستانی ایکٹ 1947 یہ سرکاری ملازمین میں بدعنوانی کو روکنے کے لیے ایک کافی مضبوط قانونی ڈھانچہ دیتا ہے۔ جی، اس میں جرائم کی واضح تعریفیں ہیں، پھر وہ ثبوت کے قیاس والا سخت اصول ہے، اور خاص طور سے یہ آمدن سے زائد اثاثوں پر بہت کڑی سزائیں ہیں۔ بلا شبہ یہ قانون بدعنوانی کے خلاف ایک بہت اہم بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے اور جس پر شاید غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو قیاس والا اصول ہے نا سیکشن 4 اور 5(3) میں، ہاں، کہ آپ پہلے سے ہی جرم کا قیاس کر رہے ہیں کچھ حالات میں، یہ عملی طور پر قانون کے اس بنیادی اصول سے کیسے مطابقت رکھتا ہے کہ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے؟ یہ ایک دلچسپ قانونی نکتہ ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔